ہمارے معاشرے میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جینڈر انیکویلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، ختم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا تھا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، تو پھر کیوں انہیں زحمت سمجھا جاتا ہے؟ اور جب بات تعلیم کی آتی ہے تو لڑکوں کو لڑکیوں کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو UNO رپورٹ، پاکستان میں 70% میل پڑھے لکھے ہیں، پاکستان میں 70% میل پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے برعکس صرف 28% جو کہ میل کا ہاف بھی نہیں بنتا، اتنی وومن جو ہے پڑھی لکھی ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف میل پہ فرض ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ان کو کیوں ٹریڈیشنل مینٹیلٹی کے اکارڈنگ تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو برتن ہی دھونے ہیں۔ کیا ہمیں اسلام نے یہ سکھایا تھا؟ اور جب بات شادی کی آتی ہے تو لڑکیوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو لڑکی ہے، اس سے کیا پوچھنا۔ حالانکہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ آیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said to علی، ویٹ، میں فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حالانکہ وہی ہو چکی تھی کہ فاطمہ علی کے لیے بنی ہے اور علی فاطمہ کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ تو یہ سب کیوں کیا؟ یہ سب ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا۔ اور اگر کوئی لڑکی رشتے سے انکار کر دیتی ہے تو اسے گن کی نوک کے نیچے وائلنس کا نشانہ بنا کے اس سے رشتہ کروایا جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اکارڈنگ ٹو UNO رپورٹ، پاکستان میں 90% وومن ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ said that تمہاری بیویوں کے اوپر تمہاری بیویوں کے اوپر اور بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی روایت پسندانہ سوچ کے مطابق بیوی کو طلاق کی نوک کے نیچے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ بیوی ہے، اسے یہ کھانا ہوگا، وہ بیوی ہے، اسے یہ کرنا ہوگا، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ سر، کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین اپنے مردوں کے ساتھ نشانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ اور سر خدارہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وومنز وائلنس کو بند کر دو۔ میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ خواتین سوسائڈ کرنے جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے۔ ایک لڑکی کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ایک لڑکی کو پسند کی شادی کا حق نہیں ہے، ایک لڑکی کو شادی کے بعد کی خوشیاں نہیں مل رہی، تو وہ کیا کرے گی؟